بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے فجر اور 10 راتوں کی۔ اللہ عز و جل نے ذوالحجہ کے مکمل مہینے بالخصوص اس کے پہلے 10 دنوں کو اپنے خصوص انعام و اکرام سے نوازا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جو حرمت والے اور برکت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں ذکر، تسبیح، تلاوت قرآن، صدقات اور نوافل کا اجر بہت زیادہ ہے۔ بالخصوص اس ماہ کے پہلے 10 دنوں کی تو اتنی فضیلت ہے کہ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے فجر اور 10 دنوں کی۔ ان 10 دنوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور عشرہ ذوالحجہ کی 10 راتوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ان کے مقابلے میں کسی دن کی عبادت زیادہ مقبول نہیں، یعنی ان دن میں اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو بصورت دوسرے دن جو ہیں ان سے زیادہ مقبول ہوتی ہے دعا، عبادت اس کی اس دن میں زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت بیان کی ہے، لیکن ذوالحجہ کا دن یعنی قربانی کا دن، اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ رب العزت کو ذبیحے کا خون بہانے سے زیادہ بندے کا کوئی عمل پسند نہیں، یعنی کوئی بندہ اگر ذبیحے کا خون بہاتا ہے یعنی قربانی کرتا ہے تو اس سے زیادہ عمل کوئی پسند نہیں، اگر وہ اس دن جتنے بھی عمل کرتا ہے، لیکن اگر وہ شخص قربانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس دن سب سے زیادہ پسند عمل اس کی قربانی ہے، ذبیحے کا خون بہانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں سمیت آئے گا، اور فرمایا کہ اس کا خون بہنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اپنی قربانی پر خوش ہونا چاہیے۔ ایک اور جگہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ ہم قربانی کریں گے تو ہمیں اس کا اجر کیا ملے گا، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قربانی کرے گا تو اس قربانی کرنے کی وجہ سے ہر بال کے عوض اسے ایک ثواب ملے گا، کہ ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ اون ہو؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی ارشاد فرمایا کہ پھر بھی اس کے ہر بال کے بدلے، ہر ذرے کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔